غر المحجلين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سیدنا ونبینا ونجینا وشفیعنا اعلانا واولانا ومولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ الکاملین وعلى علماء ملتہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یبعثہم اللہ جميعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْآمِنِينَ وَالْمُوقِنِينَ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت سب کو قبروں سے نکال کر حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا اور پھر تمام کے اعمال ان کے سامنے ظاہر فرما دے گا. اللہ رب العزت بتا رہا ہے
کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو بجا لانے والے بھول گئے مگر ہم نہیں بھولے، بہت سے کام ایسے ہیں جو کرنے والے بھول گئے مگر ہم نہیں بھولے، اور وہ چیزیں جو وہ بھول چکے ہیں وہ بھی قیامت کے دن ان کے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، کہ اس دن اللہ رب العزت سب کو جمع فرمائے گا، فینبئہم بما عملوا، اور انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ احصاہ اللہ، اللہ نے ہر شے کو گن رکھا ہے، ونسوہ، مگر وہ بھول گئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ کے ہر شے سامنے ہے، ہر شے اللہ کے سامنے ہے۔ تو یہ آیت ہمیں جگا رہی ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش نہ کیا جائے اور اسی کے مطابق ہمارے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ سنایا جائے۔ اسی منظر کو ایک اور انداز سے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے، فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم قیامت کے دن اس کے سامنے ایک کتاب لائیں گے جو کھلی ہوگی، اقرا کتابک، اور ہم اسے فرمائیں گے وہ کتاب اس کے ہاتھ میں دے کے کہ خود ہی پڑھ، یہ تیرا ہی عمل نامہ ہے، اعمال نامہ ہے، اسے خود پڑھ، اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور آج خود اپنے اوپر تو بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یعنی ہمارے پھر حساب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے کر اللہ فرمائے گا کہ خود ہی پڑھ لے، نہ ہم نے کوئی نیکی رہنے دی نہ کوئی بدی رہنے دی جو اس میں درج نہ کرا دی ہو۔ ایک ایک عمل، ایک ایک ذرہ جس کا تعلق ہمارے ساتھ تھا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جب وہ پڑھے گا تو پھر وہ پکار اٹھے گا، مولا اس میں تو کوئی شے بھی نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیز جسے ہم سمجھتے ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی، اور بڑی سے بڑی شے بھی نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ اب تصور کیجئے کہ بہت سے معاملات ہیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں مگر اللہ رب العزت نے نامہ اعمال میں لکھوا دی ہے۔ اب اس پر نقصان یہ ہے کہ جو چیزیں ہم بھول چکے ہیں، یعنی جو گناہ کیے اور بھول گئے، کسی کی غیبت کی اور بھول گئے، کسی کا دل دکھا دیا کسی جملے سے، کسی حرکت سے اور بھول گئے، تو جب گناہ یاد ہی نہیں تو اس پر توبہ کیسے کریں گے؟ جب توبہ نہیں ہوگی تو پھر گناہ معاف کیسے ہوگا؟ تو ہم تو کر کے بھول گئے مگر وہ نامہ اعمال میں درج۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی لذت تو عارضی ہوتی ہے مگر وہ گناہ ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال میں رہ جاتا ہے، یعنی لذت کا وقت تو گزر گیا مگر گناہ ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال میں درج ہو گیا۔ اس لیے ہر شخص کو سوچنا چاہیے، اور جب بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تو یہ عرض کیا کرے کہ مولا میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جو میں نہیں جانتا تو جانتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس انداز سے توبہ کی جائے تاکہ جو ہم بھول چکے ہیں اور نہیں جانتے، ہمارے علم میں سے خارج ہو گئے، تاکہ ان کی توبہ بھی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرو کہ وہ حساب ہی نہ لے، یعنی یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ حساب ہی نہ لے، کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب شروع ہو گیا
وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر قیامت کے میدان میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر مارے گئے۔ اللہ رب العزت سے کم از کم ہر دعا میں یہ دعا ضرور شامل کریں کہ مولا ہم تیرے حساب کے لائق نہیں، ہمارا حساب نہ لینا، حساب معاف کر دینا۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے ایک نعتیہ شعر میں، نعتیہ کلام میں آخر میں کہا ہے کہ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے کہ مولا ہم تو تیرے حساب کے بھی قابل نہیں، حساب کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اس طرح کی دعائیں یاد رکھنی چاہیے، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت سے اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بیماری لگی تھی، دعا مانگی مگر شفا نہیں ملی، اسی طرح فلاں پریشانی آئی تھی، دعا مانگی، صدقہ و خیرات بھی کیا مگر وہ مصیبت نہیں ٹلی۔ تو بہت سی چیزیں اس دنیا میں جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو دعا ہے اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز مانگی جائے وہی اللہ عطا کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نہ دے، اس سے بہتر شے عطا کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ چیز بھی نہ دے، اس سے بہتر بھی اس دنیا میں نہ دے، اور اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دے، اور حشر کے میدان میں اس دعا کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں ان فانی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی باقی نعمت عطا کر دے۔ اور اس پر امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ نے ذخیرہ کر دیں آخرت کے لیے، اس کا اجر اسے آخرت میں دوں گا، جب اجر ملے گا تو وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں نہیں ملتی ہیں۔ میں ایک اور پہلو سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، تو جو مانگا نہیں ملا مگر اس دنیا میں آخرت کے لیے ہم جو مانگتے ہیں نا وہ مل جائے گا۔ یہ اللہ کے کرم کا ایسا فیصلہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ دوست، ایک بزرگ، وہ جب فوت ہوئے انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو جنت میں۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ نچلے درجے میں، دوسرے اس سے اوپر کے درجے میں، کیونکہ 8 قسم کی جنتیں ہیں۔ تو ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں جب دونوں کو دیکھا، ایک جو تھے وہ تہجد گزار بھی تھے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے، تلاوت قرآن کے بھی پابند تھے، دوسرے نماز پابندی سے پڑھتے تھے، زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھتے تھے، تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ تہجد نہ پڑھنے والے دوسرے سے اوپر کے درجے میں تھے۔ تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ تو تہجد گزار تھے، نیچے کیسے رہ گئے، اور وہ تہجد نہ پڑھ کے اوپر کیسے چلے گئے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں نے اللہ سے صرف جنت مانگی تھی، صرف جنت مانگی تھی، وہ مجھے دے دی اس نے۔ اور یہ جو اوپر کے درجے میں ہے نا، یہ جنت بھی مانگتا تھا، اور جنت کا وہ مقام مانگتا تھا کہ جس مقام پہ رب کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تیری طلب تھی، جو تو کہتا، تو وہ تجھے دے دی ہے، جو اس کی طلب تھی وہ اسے دے دی ہے، کہ اس کا فیصلہ ہے آخرت کے اعتبار سے جو شے مانگیں گے اللہ رب العزت وہ ضرور عطا کرے۔ اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ عرض کرنی چاہیے کہ مولا وہ گناہ جو میں جانتا ہوں اور وہ گناہ جو میں نہیں جانتا، جنہیں تو جانتا ہے وہ سارے معاف کر دے، اور تمام گناہوں سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر حساب شروع ہو گیا تو حلیت الاولیاء میں یہ حدیث ہے امام الانبیاء کی کہ حضور فرماتے ان المؤمن یسأل یوم القیامت عن سعیہ حتی کحل عینیہ،
امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن سے سوال کیا جائے گا اس کی ہر حرکت پر، ہر عمل پر، ہر حرکت پر اس سے سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس نے جو آنکھوں میں سرما لگایا تھا اس پر بھی سوال کیا جائے گا، حتیٰ کحل اے نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو سرما لگایا تھا آنکھوں میں اس پر بھی سوال کیا جائے گا کہ کس نیت سے لگایا تھا۔ اپنی نیت کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور کا پورا دین اس حدیث پہ کھڑا، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اپنی نیتیں صحیح کر لیں، سرما لگانا نیت کر لیں، یہ نیت نہ کریں کہ لوگوں کو پیارا لگوں، یہ نیت کر لیں کہ سرما میرے حضور کی سنت۔ کوئی بھی قدم اٹھانا اس سے پہلے نیت دیکھ لیں کہ کس نیت سے کر رہا ہوں، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ وہی عمل آپ کا اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے خراب نیت کی وجہ سے، نیت خراب ہے اس پر عذاب ہوگا، گرفت ہوگی، اور اگر اسی عمل پر نیت بدل گئی تو اسی پر اجر ملے گا اور جنت عطا کی جائے گی۔ مثلا کوئی شخص سرما لگائے کہ میں لوگوں کو پیارا لگوں، یہ کسی عورت نے تعریف کر دی تیری آنکھیں بہت پیاری ہیں، یہ سرما تجھے بہت اچھا لگتا ہے، اب اس کے بعد اس نے سرما لگانا شروع کر دی، اب یہ عمل کر رہا ہے، اب بظاہر صورتاً سنت ہے سرما لگانا، مگر جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کی ناراضگی اور لعنتیں مول لے رہا ہے۔ صرف نیت پر دیکھیں کتنا حکم بدل گیا، ایک ہی عمل گناہ بن رہا ہے اور نیت اچھی ہو گئی تو وہی عمل ثواب بن رہا ہے۔ تو سرما لگا، اور جو بھی چیزیں ہیں امام الانبیاء ایک چھوٹی چھوٹی چیز بیان کر دیتے ہیں، پھر اسی پر باقی چیزیں قیاس کر لیں۔ اب جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس سے پہلے دل کی نیت دیکھ لیں کہ کس ارادے سے کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ارادہ خراب ہے تو رک جائیں، پھر اپنی نیت کو درست کریں، اسے صحیح کریں۔ مثلا کھانا بھی کھانا ہے تو اس نیت سے کھائیں کہ یہ کھانا حضور کی سنت، اور اس نیت سے کھائیں کہ نہ کھاؤں گا تو جسم میں طاقت نہیں آئے گی، طاقت نہیں آئے گی تو رب کی بندگی کیسے کر سکوں؟ کھانا بھی اس لیے کھائیں کہ اس سے طاقت ملے اور وہ طاقت اللہ کی بندگی میں خرچ ہو، تو وہ لقمے کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ پانی اس لیے پیے کہ پانی پینا سنت۔ بزرگوں نے اپنی نیتیں صحیح کر لی تھی تو پوری زندگی ان کی عبادت کے سانچے میں ڈل گئی تھی۔ اس طرح اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ کل پل صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، نیت کریں نہ کریں، ایک ایک عمل پہ نظر رکھنی ہے، جس طرح دنیا کے حساب کرتے ہیں نا۔ یہ دکانداروں سے پوچھیں، کتنی بڑی بڑی کاپیاں بنا رکھی ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے آج کتنا کچھ بیچا، کتنا پروفٹ آیا، ہفتے بعد، مہینے بعد، کئی ہر دن اپنا حساب کرتے ہیں، کتنی چیز نکلی اور کتنا پروفٹ آیا، کتنا منافع ہوا۔ اسی طرح آخرت کے لیے بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے کہ میں 20 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ آخرت کا بھی کبھی حساب کیا کریں، اس کے لیے بھی قلم اور کاپی لے کے بیٹھ جائیں، مگر اس کا حساب کبھی نہیں کیا کسی نے۔ دنیا کے سارے حساب کر لیتے، چھوٹے چھوٹے حساب کرتے ہیں، اور آخرت کا کبھی حساب نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر حساب کرنے بیٹھو گے تو خود ہی فیصلہ کر لو گے تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنز المال کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر ساعت، ایک گھڑی کا سوچنا، تنہا بیٹھ کے
فکر کرنا قبر کی، قیامت کی، کہ اللہ رب العزت کی کس طرح میں نافرمانی کر رہا ہوں، کتنی فرما برداری کر رہا ہوں، اس طرح تنہا بیٹھ کے فکر کرنا، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ 60 سال کی عبادت پہ ایک لمحے کا فکر کرنا بھاری ہوتا ہے۔ بعض لوگ نفلوں پہ زور رکھتے ہیں، بعض تسبیح پہ زور رکھتے ہیں، یہ بھی غنیمت، یہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، کسی نے کہا جی میں تسبیح تو پڑھتا ہوں مگر دکھلاوا آتا ہے طبیعت میں، نیت اس طرف جاتی ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، تو اپنے نفس کو بچا نہیں سکتا دکھلاوے سے، تو کیا کروں، میں یہ تسبیح رکھ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پڑھتے رہو، اتنا پڑھو کہ دکھلاوا نکل جائے طبیعت سے۔ دکھلاوے کا تو یہ ہوتا ہے نا، بندہ دیکھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، کہا جب کوئی نہ ہو تب بھی پڑھتے جاؤ، اتنی پڑھو کہ دکھلاوا جڑ سے نکل جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہاتھوں نے بھی تو حساب دینا نا قیامت کے دن، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ اس دن منہوں پہ مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ تو چلو کم از کم ہاتھ میں تسبیح اور ہاتھ بول رہا ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں یہ تسبیح پہ تیرا نام جپ رہا تھا۔ تو جسم کا ایک حصہ تو اس کے ذکر میں لگا ہے نا، اگر دل میں ذکر نہیں، زبان ذکر کر رہی ہے تو کم از کم ایک حصہ، زبان جس کو کہتے ہیں، ایک حصہ تو اس کے ذکر میں لگا ہے، یہ بھی غنیمت۔ مطلب یہ ہے کہ چھوڑیے نہیں جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کی خرابیاں ختم کیجیے جس کی وجہ سے عمل بے تاثیر ہو جاتے ہیں، ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہ ولایت کے بلند ترین مقام پہ پہنچ چکے تھے، بلند ترین مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ حال یہ تھا کہ ایک دفعہ پرواز کرتے کرتے اللہ رب العزت کی طلب میں عرش الہی تک جا پہنچے، روحانی پرواز، اور عرش سے فرمایا میرا محبوب کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں عرش پہ گیا تو جس کی طلب میں میں عرش تک گیا تھا، عرش بھی اس کی طلب میں بے چین پایا۔ توجہ طلب بات، جس کی طلب میں میں عرش تک گیا اسی کی طلب میں عرش بھی بے چین تھا۔ میں نے کہا عرش میرا محبوب کدھر ہے؟ کہ اس نے تو مجھے خبر دی الرحمن علی العرش استوى، قرآن میں کہ رحمان عرش پہ جلوہ گر ہے، اس نے تو خبر دی قرآن میں کہ وہ عرش پہ جلوہ گر ہے، میرا محبوب یہاں نظر نہیں آ، کدھر ہے؟ تو فرماتے ہیں عرش نے مجھے جواب دیا کہ تجھے خبر دی ہے کہ وہ عرش پہ ہے، اور مجھے خبر دی ہے کہ میں بایزید کے دل میں رہتا ہوں۔ اس مقام کا بندہ امام الانبیاء کے غلاموں آخری وقت تک تسبیحات میں رہی۔ تو کسی نے کہا اب تو آپ نے ساری منزلیں طے کر لی ہیں، اب تو اس تسبیح کو چھوڑ دیں۔ فرمایا میں بے وفا نہیں ہوں، جس کے سبب سے یہاں تک پہنچا ہوں اب اسے چھوڑ کیسے دوں؟ اسی تسبیح نے تو مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ کہ تسبیح نہ چھوڑیے، نیت صحیح کر لیجئے، کوئی دیکھے تب بھی پڑھے، نہ دیکھے تب بھی پڑھے۔ پھر یہ ہے کہ پھر وہ کام بے حسابہ ہو جاتا ہے، بے حساب ہو جائے گا کام۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اور مسند احمد کی حدیث ہے، تاجدار انبیاء نے فرمایا الکیسو، دنیاوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے جی، وہ بڑا تیز ہے جی، بہت کلیور ہے، وہ بڑا تیرا ہے فلاں بندہ۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں اس کی چالاکیاں، اس کی بے ایمانیاں، اس کی دھوکہ بازیاں، اس کے فراڈ، ہم کہتے ہیں بڑا تیرا ہے وہ، بڑا عقل مند ہے، بہت چلاک۔ مدینے سے مدینے کی طرف منہ کر کے پوچھیں اپنے رسول سے آقا عقل مند کون ہے؟ یہ مسند احمد میں حضور بتا رہے الکیسو من دان نفسہ، فرمایا عقل مند وہ ہے
جو اپنے نفس کا خود حساب لیتا رہے، ہر رات اپنی تکڑی لگا کے خود کو تولے آج کے اس کے عمل جنتیوں والے تھے یا جہنمیوں والے تھے، ہر رات حساب کرے۔ عقل مند وہ ہے اس سے پہلے کہ وہ تکڑی لگائے۔ کتنے لوگ ہیں جو حساب کر کے سوتے ہیں؟ ایک بزرگ تھے، ان کا بیٹا غافل تھا، انہوں نے فرمایا بیٹا صرف اتنا کر تو کہ ہر روز کے عملوں کا تو مجھے حساب لکھ کے دیا کر، یا آ کے مجھے بتایا کر۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے۔ وہ آیا جب شام کو تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ صبح جب آنکھ کھلی تھی تو کیا کیا تھا؟ تیری ارادے کیا تھے؟ جب اٹھا تھا تو کیا کیا تھا؟ پہلے گھنٹے کا، دوسرے گھنٹے کا حساب شروع کیا کھایا تھا، کس نیت سے کھایا تھا، پھر کن کے بارے میں دھیان آئے تھے، کس کس کی غیبت کی تھی کھانا کھاتے ہوئے، ایک ایک چیز پوچھنے لگے۔ تو جب پہلے ہی 2 گھنٹوں کا حساب ابھی نہیں لیا تھا، وہ تنگ آ کے کہنے لگا یہ کام بہت مشکل ہے ابا، میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر نادان سوچ، جب اپنے باپ جیسے شفیق کو ایک دن کا حساب نہیں دے سکا تو جس دن وہ رحمان اپنے قہر اور جبر کی کرسی پہ ہوگا زندگی بھر کا حساب اسے کیسے دے سکے گا؟ کہ جو علیم بذات الصدور ہے، تیرے دلوں کے راز جانتا ہے، تیرے اندر چھپے ہوئے چور جانتا ہے، اس کو زندگی بھر کا حساب کیسے دے گا جب سورج سر پہ آ جائے گا اور زمین تانبے کی طرح تپی ہوگی۔ آج دیکھیں، آج کوئی اچانک حادثہ ہو جائے، افراتفری ہو، عقل ماری جاتی ہے، ہر شے بھول جاتی ہے۔ تو جس دن زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج 1.25 میل پہ سر پہ ہوگا، کس کو کیا یاد ہوگا؟ اور حساب لینے والا اللہ۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ تعالی لیس بین اللہ و بینہ ترجمان۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو کل قیامت کے دن خود ڈائریکٹ اللہ کے سامنے حساب نہ دے۔ لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ خود حساب لے رہا ہوگا۔ تو کیسے حساب دو گے؟ آپ نے فرمایا کہ الکیس، عقل مند وہ ہے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا خود حساب لیتا رہے، محاسبہ کرتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل اپنے تیار کرتا رہے، اپنا ذخیرہ بناتا رہے۔ اور والاحمق، اور بے وقوف وہ ہے احمق، من اتبع نفسہ ہوا، کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کیا اور ان کی پیروی کی، کہ جو من چاہتا ہے وہ کرتا رہا۔ بتمنا علی اللہ، یعنی زندگی گزارتا رہا من چاہے پر، اور اللہ رب العزت سے تمنا یہ رہی کہ مجھے جنت دے دے۔ فرمایا وہ احمق ہے کہ کام جہنمیوں والے کرے اور سمجھے کہ رب مجھے جنت دے دے گا، وہ بے وقوف ہے، حضور نے فرمایا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے یہ طلب رکھنے والا کہ مجھے جنت مل جائے، وہ اس احمق کی طرح ہے جو چھتری کے بغیر بارش میں نکلے اور سمجھے کہ میں بھیگوں گا نہیں، وہ پاگل آدمی کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی ہے جی مجھے جنت مل جائے گی۔ تو چل ہی جہنم کے راستے پہ رہا ہے، اس راستے پہ آگے جنت کیسے آئے گی؟ جس راستے پہ چل رہے ہیں، پشاور کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آگے پشاور آئے گا، لاہور کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آگے لاہور آئے گا۔ تو اگر جنت کے راستے پہ چلتے ہیں تو جنت آئے گی، جہنم کے راستے پہ زندگی بھر چلنے والے آگے جنت کیسے آئے گی؟ یہ تو بات عقل میں بھی نہیں آتی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا وہ احمق ہے من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنے من چاہے پہ چلے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں رکھے کہ نہیں وہ مجھے جنت دے دے۔ تو ہم سب دھوکے میں پڑے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ استکمل ایمانہ، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں
اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب یہ تکڑی ہے، ہر بندہ دیکھے اپنے آپ اس تکڑی پہ تول کر کہ کیا یہ تین چیزیں مجھ میں ہیں یا نہیں ہیں، اور ان تین میں سے کتنی جو مجھ میں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، فرمایا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مخلوق کی کبھی پرواہ نہ کرے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ رسول کی اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے، غلامی کرتے ہوئے کبھی یہ نہ دیکھے معاشرہ کیا کہتا ہے، کبھی یہ نہ دیکھے لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کی پرواہ نہ ہو وہ کیا کہے گی، ہاں یہ پرواہ ہو کہ اگر یہ کر لیا تو میرا رب کیا کہے گا، میرا رسول کیا کہے گا۔ آج شادیوں پہ یہی ہوتا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رب کیا کہے گا یا بندے کیا کہیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، برادری کیا کہے گی، یہ گھر میں ڈھولک بھی بجنی چاہیے، گھر میں فلمیں بھی بننی چاہیے، ویڈیو تیار ہونی چاہیے، برادری کیا کہے گی۔ گھر میں یہ ناچ ہونا چاہیے، دوسرے برادری کے لوگ کہتے ہیں لاہور سے کنجریاں منگواتے ہیں، خرچہ میرا ہوگا۔ زندگی میں یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں، کوئی روز شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ دیکھنا کہ برادری کیا کہے گی، وہ احمق ہیں، وہ نادان ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، شادی کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر، زندگی کے ہر قدم میں یہ مت دیکھو برادری کیا کہے گی، یہ دیکھو رسول کیا کہے گا، یہ دیکھو خدا کیا کہے گا۔ اب یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے رب کے ساتھ رہنا ہے یا دنیا کے ساتھ رہنا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں۔ 3 موقع ہوتے ہیں، شادی کا موقع اور پیدائش کا موقع اور وفات کا موقع۔ شادی ہے، جس نے یہ نعمت دی اسی کو بھول گئے۔ بیٹا پیدا ہوا، جس نے نعمت دی اسی کو بھول گئے۔ کچھ ہیجڑے نچوانے لگے، کچھ کنجریاں نچوانے لگے، اور کچھ نہیں تو ڈیک لگا دیے، انڈیا کے گانے گونجنے لگے۔ کیا ہوا جی؟ اس گھر میں بیٹا ہوا، شادی ہوئی، یہی بیٹا جب دولہا بنا، نعمت ملی، اللہ نے انعام کی۔ یہ دوسرا انعام تھا، پھر گھر میں ڈھولک بجی، پھر کنجریوں نے ڈانس کیے، پھر بیٹیوں نے ننگے سر ڈھولک کی تھاپ پہ گانے گائے، اور آنے والے اتنے احمق ہیں کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں۔ شادی کی مبارک دی جاتی ہے کہ نہیں؟ جس گھر میں کنجریاں ڈانس کر رہی ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، وہ بچیاں جو اونچی آواز میں مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ ڈھولک کی تھاپ پہ گانے گا رہی ہیں، آنے والے کہتے ہیں مبارک ہو۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ مبارک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں برکت دے۔ کیا اس ڈھول پر برکت دے گا؟ اس بے حیائی پہ برکت دے گا؟ اس ڈانس پہ برکت دے گا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ بلکہ چاہیے تو یہ ایسی شادیوں پہ جاؤ تو انہیں کہے تم پر لعنت ہو۔ کیوں؟ کہ تم پر عرش والا بھی لعنت بھیج رہا ہے، مدینے والا بھی بھیج رہا ہے، اور عرش کے سارے فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، تاکہ اس کی بھی آنکھیں کھولیں۔ اسے کہو لعنت ہو۔ کس برکت کی ہم دعا مانگے تیرے لیے؟ جس گھر میں 10 دن پہلے ڈھولک کی تھاپ پر گیت چلتے رہے، ننگے سر بچیاں غیر محرم لوندوں میں بیٹھ کر آوارہ گردی کرتی رہیں اور نظر بازی ہوتی رہی، اس گھر میں مبارک ہو، یہ لفظ بڑا عجیب لگتا ہے۔ سوچئے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا 3 چیزیں جس بندے میں ہوں اس کا ایمان کامل ہے، کہ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی بندے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، وہ کیا کہتا ہے یہ دیکھے میرا رب اور رسول کیا کہتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں جب یہ دیکھتے ہیں کہ شادیوں پہ چند دن پہلے جب تاریخ طے کرنی ہوتی، گھر کے سارے افراد بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں بھئی شادی پہ کون کون سی ڈشیں ہونی چاہیے، کھانا کس حال میں دیا جائے، کس کس کو انوائٹ کیا جائے، دعوت دی جائے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ فلاں برادری والا وہ ناراض ہے، ماموں ناراض، ممانی ناراض ہے، کہتے ہیں انہیں راضی کیا جائے، کہتے ہیں وہ تو بہت ناراض ہے، کہتے ہیں چلو اس کو بھی ساتھ لے چلیں گے، اس کی تو نہیں نہ موڑتے۔ جتنے ناراض ہو شادیوں پہ لوگ راضی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایمان سے بتائیں، سارے جاتے ہیں، اسے مناؤ، اسے مناؤ، اسے مناؤ۔ کسی شادی پر کوئی ایسے بھی مل کے بیٹھے ہیں
جو کہیں آؤ آج رب کو مناتے ہیں. برادری یاد رہی, رب کیوں نہیں یاد آیا؟ مل کے بیٹھو کہ شادی ہے, آؤ اپنے رسول کو مناتے ہیں. کیسے؟ سارے وضو کرو, ایک ایک تسبیح درود پڑھتے ہیں تاکہ کنیکشن تو ملے نا مدینے سے. درود پڑھ کے آقا سے عرض کرتے ہیں, آقا ہماری شادی ہے بیٹے کی, آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں, آپ بھی شادی میں شریک ہوں. کیسے؟ کہ ہمارے گھر میں ڈھول نہیں بجیں گے, تاجدار کائنات تیری محفل میلاد ہوگی. ہمارے گھر میں راتوں کو گیت نہیں چلیں گے, تاجدار کائنات تیرے قرآن کا ختم رکھ دیا ہے. ہماری خوشی میں آپ بھی تشریف لائی ہے. اللہ کی عزت کی قسم مدینے سے حضور بھی آئیں گے. خوشی وہ ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہو جائے, جس میں رسول شریک ہو جائے. تو کبھی انہیں شامل کیا؟ انہیں تو دعوت ہی کبھی نہیں دی, بلکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت تم نے دی ہے, چونکہ ہماری شادی کا موقع ہے, رب کو بھی نکال دیا, رسول کو بھی نکال دیا. ماشاءاللہ. یہ ظفر صاحب میرے ساتھ تھے پنڈی گیب. دن کون سا تھا؟ یہ پچھلا جمعہ پڑھا کے ہم پنڈی گیب میں ایک نوجوان لڑکا ہے, اس نے اپنی شادی پر اپنے گھر میں تاجدار کائنات کی محفل میلاد رکھی ہوئی تھی. اور ہوا کیا؟ میں نے کہا یہ کیسے خیال ہے؟ کہنے لگا جی یہاں اسی محلے میں گرجا روڈ پہ ہے جی اکبر سویٹ کی چھت پہ ایک شخص نے اپنی شادی پر محفل میلاد رکھی تھی. اس پر میں نے خطاب کیا, وہ خطاب کسی نے نیٹ پہ چڑھا دیا. وہ کہتے جی 2 سال پہلے وہ خطاب سنا تھا, اور اس خطاب کو نیٹ سے پھر میں نے سیڈیز کرا کے 50 CD میں نے پہلے اپنی برادری کے گھروں میں سنائی ہیں, تقسیم کی ہے. اور 2 سال پہلے نیت کی تھی کہ اللہ نے یہ موقع عطا کیا تو گھر میں ڈھول نہیں بجے گا, ذکر رسول کی مجلس ہوگی. پھر ظفر صاحب میرے ساتھ تھے, وہاں ایسی روح پرور مجلس ہوئی ہے کہ میرا ارادہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ وہاں بیٹھے تھے, میرا یقین ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اب جس کی شادی پہ ڈھول بجے. انشاءاللہ یا ختم قرآن ہوگا یا ذکر رسول کی مجلس ہوگی. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ وہ قدم ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے, اور یہ انقلابی قدم ہوں گے. آپ اٹھائیں گے تو 10 اور بھی ہیں, اللہ رب العزت انہیں توفیق عطا کرے گا. اب اس نے, میں حیران ہوں, بالکل ینگ سا ہے, نوجوان ہے, اس نے پہلے ماحول کریٹ کرنے کے لیے, ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے اس نے وہی 50 CD پوری برادری میں تقسیم کی ہیں. تو ساری برادری اتنی خوش تھی, وہ کہتے ہم نے آج تک ایسی شادی اٹینڈ نہیں کی. یعنی بیٹھے وہ پنڈی گیم میں تھے اور کیفیت مصطفیٰ کے مدینے کی مل رہی تھی, شادی ہو رہی. تو یہ وہ شادیاں ہوتی ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ ایمان کامل ہونے کی پہلی علامت یہ ہے, کسی کی لعنت ملامت اور کسی کا جو انگلی اٹھاتا ہے یا کوئی اعتراض کرتا ہے اس کا کوئی خوف دل میں نہ رکھو. یہ دیکھو کہ رب اور رسول کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ, میری زندگی ہے تم سے, کہیں تو بدل نہ جانا. بس یہ حضور سے عرض کرتے رہو, میری زندگی ہے تم سے. کہ وہ ناراض ہیں, سارے راضی ہو جائیں تو کچھ نہیں بچا, اور وہ راضی ہیں سارے ناراض ہو جائیں تو اللہ کی عزت کی قسم کچھ نہیں گھٹا, ہر شے تمہارے پاس. نمبر 2, امام الانبیاء نے فرمایا ولا یرائی بشیء من عملی, اور دوسرا وہ ایمان میں کامل ہے انسان کہ جو اپنا ہر عمل جو کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے, اس میں دکھلاوا نہ ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو. یہ دوسری علامت ہے ایمان کے کامل ہونے کی. اور تیسری یہ تکڑی ہے وَإِذَا أُرِدَ لَهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنْيَا وَالْآخَرُ لِلْآخِرَةِ. حضور نے فرمایا کہ جب اس کے سامنے کوئی 2 کام رکھے جائیں کہ ان میں سے چن لو, ایک کا تعلق آخرت سنورنے سے ہے, ایک کا تعلق دنیا سے ہے, وہی بات آ گئی کہ گھر میں کنجر چلیں گے, گانے چلیں گے, یا مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. 2 امر اس کے سامنے آئیں تو امام الانبیاء نے فرمایا وہ دنیا ٹھکرا دے, آخرت کو چن لے. حضور نے فرمایا اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. یہ دیکھیے, تو امام الانبیاء کے غلاموں, آج وہ حدیث اختتام کو پہنچنے والی ہے کیونکہ اس کی 2-4 علامتیں رہ گئی کہ جو کئی مہینوں سے زیر گفتگو ہے. 66ویں علامت پہ ہم پہنچے تھے.
امام الانبیاء نے فرمایا وجلود السباع خفافاً، میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ جب جانوروں کی کھال کا لباس پہنا جائے گا. اس سے غرض نہیں ہوگی حلال جانور ہے کہ حرام. اور اکثر جو مارکیٹ میں وہ جیکٹیں بنی ہوئی ہیں، لیدر جیکٹس، بڑے بڑے امیر لوگ وہی پہنتے ہیں. بلکہ اب یہ امیری اور غریبی کی پہچان بن گئی. امیر وہ ہے جو لیدر کی جیکٹ پہنے اور غریب وہ ہے جو کپڑے کی پہن لے. یہ ہو گیا. آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لیدر کی جیکٹیں پہنیں گے، جانوروں کی کھال کی بنے ہوئے لباس استعمال کریں گے. اور کیا ہوگا؟ اور یہ یاد رکھیے کہ جانوروں کی کھال پہننے سے انسان میں جانوروں جیسی وحشت پیدا ہو جاتی ہے. جانوروں کی طرح درندہ صفت انسان بنتا ہے اگر جانوروں کا لباس پہنیں گے. حضرت غوث زمان حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات میں ہے کہ پتھر کی تسبیح پڑھنے سے بھی دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. آپ سوچیں کہ وہ تو ہاتھ میں پتھر کی تسبیح، آپ فرماتے ہیں پتھر کی تسبیح نہ پڑھو. پتھر کی تسبیح پڑھنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے، دل پتھر بنتا ہے. حالانکہ رب کا نام لے رہے ہیں. اور جس نے اپنے جسم پر درندے کی کھال پہنی ہے، جانور کی کھال پہنی ہے، اس کے اندر کا انسان مر جائے گا، درندگی آئے گی اس کے اندر. یہ اس لیے حضور نے فرمایا، ورنہ اس ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے فرمایا کہ یہ مت پہنو، یہ غفلت کی علامت ہے، یہ درندگی کی علامت، یہ شیطنت کی علامت ہے. جسم پر لیدر جیکٹیں پہننا، اس طرح کا لباس پہننا جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں یہ حلال ہے کہ حرام. فرمایا مگر یہ پہنی جائیں گی. عورتیں پہن رہی ہیں، مرد پہن رہے ہیں. ابھی تو مہنگائی کی وجہ سے نہیں، ورنہ سب پہنتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی وہ تو چونکہ لیدر کی جیکٹیں مہنگی ہیں اس لیے ہم بچے ہوئے، نہیں تو سارے پہنتے. ہماری ابھی پہنچ میں نہیں ہے. بچا ہوا وہ ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، ورنہ سارے پہنتے. امام الانبیاء کے غلاموں، 68ویں علامت، 67ویں علامت، امام الانبیاء نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. اور یہ بد مذہب فرقوں کی طرف اشارہ ہے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. فرمایا اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پہ بھونکیں گے، بکواس کریں گے، بعد میں آنے والے میرے صحابہ پہ منہ کھولیں گے. جن کا اپنا ایمان نہیں ہوگا وہ میرے صحابہ کے ایمان ہونے، مومن ہونے پہ شک کریں گے. اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بعد میں آنے والے پہلوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. کوئی گستاخ صحابہ ہے، کوئی گستاخ آل رسول ہے، کوئی خود گستاخ رسول ہے، پچھلے اگلوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کوئی گستاخ اولیاء ہے، بعد میں آنے والے اگلوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. زوال کے زمانے کے لوگ عروج کے زمانے کے لوگوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. بد کردار لوگ با کردار لوگوں کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ صحابہ کرام کو بھونکا جا رہا ہے. یہ صورتحال. اور دیکھ لیں یہ علامت حضور نے فرمایا، اور یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اس طرح بدبختی عام ہو جائے گی کہ لوگ اصحاب پیغمبر کی توہین کرنے لگ جائیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ کو بھونکتے ہیں تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. اگر کسی کو دیکھو میرے صحابہ کی توہین کر رہا ہے، اسے کہو لعنت ہو تیرے شر پر او بدبخت. فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پر. لیکن ہم انہیں جپے مارتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو صحابہ کو بھونکے ان پر لعنت بھیجو، اور ہم انہیں جپے مارتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمیں اس نے دعوت دی تھی ہماری مجلس میں آنا، اس نے چاول بھیجے تھے. یہ وقت آن پہنچا ہے. اب یہ 67ویں علامت اور 68ویں علامت، امام الانبیاء نے فرمایا جب یہ سارا کچھ ہو جائے جو میں بیان کر چکا ہوں، اب آگے یہ علامتوں کے طور بھی محدثین نے بیان کیا اور عذاب کے طور پہ بھی. اب یہ عذاب آئیں گے، کیا ہوگا؟ فرمایا
फलयर्तकिबू, और एक हदीस में फरतकिबू। आका ने फरमाया फिर इंतजार करना इंद ज़ालिका, जब ये सारा कुछ माशरे में हो जाए, रीहन हमरा, तो फिर सुर्ख आंधियां उठेंगी, सुर्ख आंधियों के बगोले चलेंगे। ये 68वीं अलामत भी उन्होंने बना दी, ये अलामत भी है और बाकी चीजों के रद्द अमल में ये अजाब भी अल्लाह। फरतकिबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लतन, और 69वीं अलामत ज़लज़ले आएंगे। और ये तो आप देख रहे हैं कि ये हर महीने हर हफ्ते में किसी न किसी दुनिया के खित्ते में ये शुरू है काम, ज़लज़ले आ रहे हैं। कश्मीर का ज़लज़ला और दीगर देख लें ज़लज़ले, जापान का, अमेरिका में पिछले दिनों बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, 8 इशारिया और कुछ था। तो ये ज़लज़ले आते रहे। और ये होता क्या है कि हदीसों में है और तफसीरों में मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये जो पूरी दुनिया के पहाड़ हैं और ज़मीन, इसकी रगें हैं, जिस तरह हमारे जिस्म में वरीदें हैं, ये वेन्स, इस तरह रगें हैं, और वो सारी रगें जो हैं वो इकट्ठी होके जो कोहकाफ है ना, काफ पहाड़, वो सारी वहां पे, अल्लाह ने वहां एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है, जमीन के जिस खित्ते को हरकत देनी हो वो उसकी रग छेड़ देता है, उसकी रग को थोड़ी सी हरकत देता है, उसको हिला के रख देता है, और जिसको तबाह करना उसकी रग को और ज्यादा हरकत देता, वो 3-4 झटके देता है, सिर्फ रग छेड़ता है और हर शय तौबाला हो जाती। और ये होता क्या है, बंदों के अपने अमाल की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया तस्ताज़िनुल अर्दु रब्बहा कुल्ल यौमिन, हर रोज जमीन अल्लाह से इजाजत होती है कि मौला तेरी बनाई हुई मैं, मेरी पुश्त पे रहकर तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, इन्होंने अपने गुनाहों के बोझ से मुझे थका दिया है, मुझे इजाजत दे मेरे मौला, मैं अपना बोझ उतारूं। फिर जमीन की इस पुकार को किसी दिन अल्लाह सुन लेता है और कबूल करता है, उस फरिश्तों को कहता है फलां हिस्से को जरा झटका दे दे, और हर चीज तौबाला हो जाती। इसलिए ये न समझे ये साइंसदान है जो अपने अटकल पच्चू से कहते रहते हैं जी ये ज़लज़ला इसलिए आया कि वहां ये हुआ था, इसलिए आया कि ये हुआ था। नहीं, असल हकीकतें वो हैं जो इमामुल अंबिया और मुफस्सिरीन बयान करके गए। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया ये 69वीं अलामत ज़लज़ले आएंगे, और 17वीं अलामत वखस्फन, जमीन फटेगी और आबादियां जमीन में धंसने लग जाएंगी। ये देख लें, ये एबटाबाद से आगे हुआ था, पूरी बस्ती जमीन में उतर गई थी, कश्मीर में हुआ बस्तियां जमीन में उतर गईं, अमेरिका में हुआ बस्तियां जमीन में उतर गईं। इमामुल अंबिया ने फरमाया वखस्फन, इस तरह जमीन दलदली बन जाएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, और बस्तियां आबादियां जमीन में धंसा दी जाएंगी। और 71वीं अलामत व मस्खन, हुजूर ने फरमाया शक्लें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, शक्लें इंसानों की भयानक हो जाएंगी, उनके चेहरों को देखकर वहशत चपकेगी, दरिंदगी के आसार होंगे इंसानों के चेहरों पर। आप अखबारें पढ़ें, हर रोज डॉक्टरों से पूछें, अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनकी शक्लें ही बदली हुई हैं। अब ये तो उनके मां बाप से कोई पूछे कि उस वक्त तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे तसव्वुरात कैसे थे। लपेट के बात कर रहा हूं, इसके पीछे अगर इसकी टो में जाएं और इसकी तहकीक करें कि इंसानी बतन से दरिंदा क्यों पैदा हुआ, इंसानी पेट से भयानक शक्ल वाला क्यों पैदा हुआ, कलमा पढ़ने वाले की पेट से दरिंदा सिफत क्यों पैदा हुआ, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो आका ने फरमाया था वही हक है। इस तरह होता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, हजरत इमाम आजम जा रहे थे अपने तालिब इल्म और उलमा के साथ, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, सारे बच्चे आए सलाम करने के लिए, हाथ चूमे सलामी दी, एक बच्चा खेलता रहा। इमाम आजम ने फरमाया मेरे साथियों, मेरा इल्म कह रहा है वो बच्चा हरामजादा है, वो अपने असल बाप का नुत्फा नहीं है, ये जो हलाली थे देख लो इनमें ताजीम और अदब है, वो बच्चा वो हलाली नहीं लग रहा मुझे। आपने फरमाया ये मेरा क्या है। वो कहते हैं जो उलमा साहब थे, कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने जब तहकीक की
تو پتا چلا کہ وہ حلالی نہیں تھا. ایسے ہوتا ہے. تو امام الانبیاء کے علماء، اب یہ تھوڑا سا تھا اس دور میں کہ صرف علماء جا رہے تھے، احتراماً نہیں آیا، سلام نہیں، باقی بچے بھی تو آ گئے نا. ایک کیوں کھیلتا رہا بے نیاز ہو کر؟ تو فرمایا اس کی اصل میں کوئی ضرور خطا ہوئی ہے. آج جو علماء کو بھونکتے ہیں، آج جو علماء کو بھونکتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کے بھونکتے ہیں، دفتروں میں بیٹھ کے بھونکتے ہیں، اور ہمیں بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا. گھر میں اپنی تحقیق کر، تیری اصل میں خطا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا انسانی بطن سے بدلی ہوئی شکلوں والے بچے پیدا ہوں گے. اور 72ویں علامت، اس حدیث میں 72 علامتیں حضور نے بتائی تھی. آقا نے فرمایا وَقَذْفًا، اور انتظار کرنا آسمانوں سے اٹیک ہوں گے. آسمانوں سے تم پہ پتھر برسیں گے، آسمانوں پہ تم سے تباہی پھینکی جائے گی. یہ ڈرون حملے دیکھ لیں، یہ بھی اس حدیث کی زد میں ہے. اوپر سے میزائل آتے ہیں، تباہی بچا دیتے ہیں، یہ بھی اس حدیث کی زد میں ہے. اوپر سے جو فضائی حملے ہو رہے ہیں، علاقے برباد کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اس حدیث کی زد میں ہے. وَقَذْفًا، فرمایا اوپر سے تباہی آئے گی تم پر، فضاؤں سے حملے ہوں گے اور تمہیں مٹا دیا جائے گا. دیکھ لیجئے صورتحال. تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ ایک حدیث پاک جو 3-4 مہینوں سے چل رہی تھی، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اختتام کو پہنچی. اور ہم مل کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا کرتے ہیں، مولا حضور کے توسل سے ہمیں ان قباحتوں سے محفوظ رکھنا، اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی بیماریاں انہیں دور فرما، اور ہمارے معاشرہ کو صحیح معنوں میں صالح اور دیندار معاشرہ بنا، اور ہمیں حضور کے توسل سے ان گناہوں سے بھی معافی عطا فرما جنہیں ہم جانتے ہیں، اور وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں ہم بھول گئے اور تو جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ.